السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور دنیا کے نظام کو بہتر طریقے پر پورا کرنے کے لیے جو قانون بنایا ہے اسے دین کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے، اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہم نے انسانوں کی شکل میں انسانوں میں ایک انسان کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پھر ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کو ہم نے رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، قاصد بنایا ہے، اور ہم نے چونکہ ہم کو ہی معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا ہے، جب تک توحید کی بات ہمارے دلوں میں پوری طرح نہیں اترتی تب تک دین جو معیاری دین ہے، جو حقیقی دین ہے، جو صحیح دین ہے، جو اصلی دین ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، ناممکن۔ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ کر دے کہ میں بطور وزیر اعظم فلاں ملک یہ اعلان کرتا ہوں، تو اس کی بات کا اعتبار تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ آپ ساری باتیں چھوڑیے، آپ اپنے گھر کی بات کریے۔ آپ کے گھر میں آپ ذمہ دار ہیں، یا آپ کے والد صاحب ذمہ دار ہیں، یا بڑے بھائی ذمہ دار ہیں، جو بھی بڑا ذمہ دار ہے، گھر کا نظام اسی کے تابع تو ہوتا ہے کہ کسی کے بھی تابع ہو جاتا ہے۔ اب بھیا پہنچے کہنے لگے ابا ہم نے جو ہے یہ گھر بیچ دیا ہے، تو ابا پوچھے کاہے بیچ دیا؟ تو کہنا ہماری مرضی بیچ دیا ہے۔ تو کیا ان کے بیچ دینے سے بک جائے گا؟ گھر کا مالک، گھر کا ذمہ دار، گھر کے کاغذات کسی کے نام ہوں گے نا، اسی کے کرنے سے تو فیصلہ ہوگا۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے جو اتنی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا دین ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا جو علماء نے ترجمہ اور تشریح اور تفصیل بیان کی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کیا اس کو جاننے سمجھنے والے کوئی ہیں؟ تو اس کا مطلب صاف ہے۔ دیکھیں قرآن علوم کا خزانہ ہے۔ قرآن سے جو بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کا دین سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کے جو علوم ہیں وہ اپنی طرف متعین ہے، ہر ایک کی صلاحیت نہیں ہے کہ ان علوم کی انتہا کو پہنچ جائے، مشکل ہے۔ لیکن قرآن کا جو بنیادی مغز اور روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دین سمجھ میں آ جائے، اور اللہ نے دین کو اتنا آسان کیا ہے کہ عام آدمی، بہت ہی عام آدمی جس کے بہت زیادہ عقل نہ ہو، بہت زیادہ شعور نہ ہو، بہت زیادہ سمجھدار نہ ہو، وہ بھی دین کو سمجھ لیتا ہے۔ دین نام ہے غلط اور صحیح کے درمیان فرق کے جاننے کا۔ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس سمجھ کا نام دین ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے غلط کو صحیح کو الگ الگ کیا ہے، غلط الگ ہے اور صحیح الگ ہے۔ اگر آپ اس طرح کے ترجمے سننا اور سمجھنا چاہیں تو بہت سیدھی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، دین اگر آپ سے پوچھے کیا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے طرح طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہے، بکواس ہوتی ہے، اسلام پر، اسلام کے نظام پر، اسلام کے طریقے پر، اسلام کے کسی بھی حصے پر طرح طرح کی بکواس۔ اور تعجب یہ ہے کہ ڈیبیٹ کرنے والے بیچارے خود اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے،
مثلاً کسی کی کرانے کی دکان ہو، ہم جا کے اس سے ڈیبیٹ کریں کرانے پر، جب ہمیں کرانے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا بحث کریں گے؟ بھائی دال ہے، چاول ہے، آٹے ہے، سامان ہے، مسالے، ہم کو تو آتا نہیں، ہم کسی دکاندار کے پاس جا کے بحث کریں؟ تو بات کسی نے صحیح کہی ہے کہ انسانوں کی عقلوں کا حال یہ ہے، اور انسانوں کی عقلوں سے زیادہ بیچارے مسلمانوں کی عقلوں کا حال یہ ہے کہ یہ جب ڈیبیٹ کرنے پہ آتے ہیں محلے میں، گلی کوچے میں، سڑکوں پہ، ہوٹلوں پہ، ادھر ادھر جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ڈیبیٹ یعنی مباحثہ، بحث کرتے ہیں، جو بحث ہوتی ہے۔ تو کسی نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ ہینڈ پمپ سے لے کر اور ٹرمپ تک کی بحث کر لیتے ہیں۔ معلومات کا اتنا خزانہ ہے ان بیچاروں کے پاس کہ ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے، نل جو ہوتا ہے، اس پر بحث کرنے سے لے کے ٹرمپ تک پر بحث کر لیتے ہیں۔ معلوم بیچاروں کو ڈھیلا بھر کچھ نہیں ہے۔ ایک تو مسلم قوم کا حال اللہ ہی معاف فرمائے۔ ابھی امریکہ میں انتخاب ہوئے، الیکشن ہوئے، تو فلاں ہار جائے فلاں جیت جائے، اس میں مسلمانوں کو بڑی لگن تھی اور مسلمان بڑی جستجو میں تھے کہ کیا ہوگا۔ پھر یہ کہ جو موجودہ تھا اس کے ظلم بہت زیادہ ہے، اس لیے پرانا والا جیت جائے۔ ایک بات آپ کو میں بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں، اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے دنیا میں ہر جگہ پائے جائیں گے، اور اسلام میں بکواس کرنے کو لے کر سب سے زیادہ اسلام کی مستورات کو، اسلامی بہنوں کو، اسلامی عورتوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو نشانے پر لایا جاتا ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتوں کو آزادی نہیں دینا چاہتے، یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ دنیا میں جتنے طاقتور ترین ممالک ہیں، طاقتور ترین، جس میں روس ہے، امریکہ ہے، اور بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے سکے چلتے ہیں، جن کی قوت چلتی ہے، ان کے بنیادی نظام میں عورتوں کا کوئی بھی درجہ نہیں ہے ہی نہیں۔ بہت صاف لفظوں میں کہوں کہ امریکہ کے الیکشن میں ٹرمپ کے سامنے بالمقابل کملا ہیرس الیکشن لڑ رہی تھی۔ یہی ٹرمپ جب الیکشن سے پہلے لڑ رہے تھے تو ہیلری کلنٹن لڑ رہی تھی۔ اور آپ کو صاف لفظوں میں ایک بات بتا دوں، دماغ میں بٹھا لیجئے گا، اللہ بہتر جانے آگے کے حالات کیا ہوں گے اور آگے ممالک کے طریقہ کار کیا ہوں گے، میں آگے کی بات نہیں کر رہا۔ جو چیزیں بنیادی طور سے نکل کے آ رہی ہیں، جو سچائیاں بنیادی طور سے نکل کے آ رہی ہیں، ان پر میں آپ سے بات عرض کر دوں کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں، اور وہ اپنے ملک میں کسی بھی عورت کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ بہت صاف لفظوں میں جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تفریح والی بات نہیں ہے، یہ بڑی تحقیقی باتیں ہیں، اور بڑی ہی تمام تر دنیا کے ممالک کے سیاسی تجزیات، راجنیتک وشلیشن جو ہوتے ہیں، جس کو سیاسی تجزیہ آپ کہتے ہیں، راجنیتک وشلیشن آپ سمجھتے ہوں گے، یعنی جو پولیٹک سسٹم ہے ان کا، ان میں عورتوں کا کہیں کوئی درجہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک مطالبہ چلتا ہے کہ 33% عورتوں کو سیاست میں جگہ دی جائے۔ اس کا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جگہ ہم کو تم کو تو نہیں دینی ہے، جگہ تو انہی جو بول رہے چلا رہے انہی کو تو دینی ہے، اتنا ٹائم کہاں لگتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں روزانہ چلائیں گوشت پکے گا گوشت پکے گا، چلانے سے تھوڑی ہوتا۔ آپ کا گھر ہے، جیب میں پیسے ہیں، گوشت کی منڈی جائیے، گوشت لائیے، چھڑیا کے کھائیے، چاہے بھون کے کھائیے، چاہے ابال کے کھائیے، چاہے پکا کے کھائیے، یہ تو چھوٹی سی بات۔ تو اگر آپ ہندوستان میں 33% عورتوں کے حقوق تصور کیجئے، یعنی جو ملک یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو 33% حق دیا جائے، اس ملک کے باشندے مسلمانوں اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اسلام میں عورتوں کو 33% کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کو 100% حصے داری ہے، 100%۔ یہ 33، 40، 50، 80، 90 کنارے رکھیے،
اسلام نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اس دنیا کے نظام کے چلنے کا بنیادی کردار مرد اور عورت ہے. بہت صاف لفظوں میں کہا, بالکل اس میں کوئی جھول کوئی لچک نہیں, ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پہ کہا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق میں ہم نے ایک نظام بنایا ہے, میل فیمیل کا, مرد اور عورت کا, نر اور ناری کا, بالکل صاف نظام. اور ایک جگہ نہیں, بہت صاف لفظوں میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی, لوگوں ہم نے تمہاری دنیا میں آنے کا ایک راستہ طے کیا ہے, وہ مرد اور عورت ہے. بہت صاف لفظوں میں کہا. بنا مرد کے کوئی انسان دنیا میں آ جائے یہ اللہ کا معجزہ, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہو جائے, کبھی آدم علیہ السلام کی شکل میں ہو جائے, یہ معجزات ہیں. اور یاد رکھیے معجزات اللہ کی قدرت ہوتے ہیں, انسانی دنیا کا نظام نہیں ہوتے, دو الگ الگ باتیں ہیں. اصل میں ہمارے یہاں دین کو سمجھنے کا نظام نہیں ہے, اس لیے ہم کچھ سے بھی کچھ سمجھ جاتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی. تو دنیا کا جو نظام چلے گا اس کا ایک دستور بنایا ہوا ہے کہ ایک مرد ہوگا اور ایک عورت ہوگی. چونکہ شادی کا سیزن بھی خوب چل رہا ہے تو اسی کے متعلق دو چار باتیں رہیں گی تو عرض کر دوں گا. اور جو شادیاں ہو رہی ہیں اللہ خوب ترقی عطا فرمائے, خوب نوازے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے. جو ہو رہا وہ سب کو معلوم, چاہے وہ میرے گھر کی شادی ہو چاہے آپ کے گھر کی شادی ہو, اللہ ہی حفاظت فرما دے. بس جو کچھ ہو رہا کچھ کہنے والی بات نہیں ہے, بس جیسے چل رہا ہے ایسے چلنے تو نہیں دیا جا سکتا, غلط ہے. ہر باشعور سمجھدار آدمی کو اس کا احساس ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کو اپنے پیسے میں اس طرح آگ لگانے کے لیے سمجھانا چاہیے. آگ لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. شادیوں میں آدھے سے زیادہ پیسے صرف آگ لگانے کی شکل میں ہی برباد ہو رہے ہیں. خیر اس پر میں بات عرض کر دوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس کے بنیادی کردار دو ہیں. جیسے آپ فلم دیکھتے ہیں تو بنیادی کردار ہوتے ہیں, ایک ہیرو ایک ہیروئن ہوتا ہے. آپ آرام سے اس بات کی مثال اور سمجھ سکتے ہیں. بیچارہ ہیرو ہیروئن کے لیے ساری دنیا قربان کی گھومتا رہتا ہے. اسلام میں یہ سب خرافاتیں نہیں گئی, یہ سب بیکار والی بات ہے. اچھا یہ سب فلموں ہی تک ہوتا ہے, باقی ہوتا کہیں نہیں. وہ فلموں میں ہی سب دکھتا رہتا ہے, اور بیچارے فلمیں دیکھ دیکھ کے جو سب سے زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, جذباتی, فلموں کا سب سے زیادہ اثر اگر کسی قوم پر ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک سچائی ہے. فلموں کا اثر کو قوم لیتی, ظاہر سی بات ہے, جھوٹ کا پلندہ, خالص جھوٹ, خالص بکواس, اور ایسے غیر یقینی واقعات جس کا تصور کبھی ہوا ہی نہیں, لیکن وہ ہوتا ہے. وہ سب آپ جانتے ہیں, اس میں ہم بہت زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے ورنہ پھر دوسرے الزامات ہمارے بھی سر آ جائیں گے, تو اس لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں بول رہے. لیکن ایک ڈرامائی فلمی سسٹم بنا رکھا ہے مسلمانوں نے اپنی زندگی کو بھی, یہ بھی اسی امید میں ہے کہ کوئی بچانے والا, ابھی کوئی اسپائڈر مین آنے والا ہوگا, بس یہ ابھی لوگ تبھی لوگ. طرح طرح کے کردار جو ہوتے ہیں فلمی سیریل, فلموں میں سیریلز میں, وہ ہوتے نہیں بچانے والے, طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو بنیادی کردار جو ہے دنیا کے وجود کا, دنیا کے باقی رہنے کا بنیادی کردار ایک ہے. دنیا کی ساری رونقیں, ساری خوبصورتیاں, ساری بھلائیاں, ساری اچھائیاں. آپ ہمیں ایک بات بتائیے کہ آپ بہت ہی شاندار ایک سونے کا چاندی کا محل بنائیے, ہیرے سے جڑے ہوئے آپ اس میں قمقمے اور ساری چیزیں لگائیے, اور اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو, تو اس گھر کا آپ کیا کریں گے؟ اس کا آپ کیا کریں گے؟ ایک جھوپڑی ہو جس میں رہنے والے گھر کے لوگ ہوں, افراد ہوں, میاں بیوی ہو, ماں باپ ہو, اور اس گھر میں رہنے کے لائق چھت پتی بھی ہو اور چھپر بھی پھیلے ہوئے ہوں. حالانکہ وہ تو مشکل ہے, سب کو جو ہے آواس ملا ہوا ہے, تو سب آواس کے چکر میں جگہ جگہ اپنی عرضیاں داخل کر رہے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ آواز کے مستحق ہیں, یاد رکھیے بہت صاف لفظوں میں, بہت غلط چیزیں مسلمانوں میں رائج ہو گئی. مسلمانوں کا یہ سمجھنا ہے کہ سرکار کا مال چاہے جیسے کھا لو, نہیں جی, بالکل غلط ہے.
یہ آپ کو کس نے بتایا؟ سرکار کا مال چاہے جیسے کھانا نہیں ہو سکتا. سرکار کو پیسہ ادا کرنے والی عوام ہے. عوام سرکار کو اس لیے پیسے دیتی ہے کہ وہ 3 خدمات پر پیسے خرچ کرے. یہ بھی بہت بنیادی بات ہے. بیچارے ہمارے مسلمانوں میں ان سب چیزوں کے رواج نہیں. مسلمان کہتے ہیں بس نماز روزہ بتا دو اور آگے بڑھو، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی. تو نماز روزہ اور دنیا یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے، ان کو الگ نہیں کر سکتے. دنیا کی کسی بھی حکومت کے 3 بنیادی حق ہیں عوام کے اہل حکومت پر، چاہے وہ خلافت ہو، امارت ہو، شورائیت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، غیر مسلمین کی حکومت ہو. 3 بنیادی حق ہوتے ہیں عوام کے. 3 بنیادی حق حکمراں پر یا سرکار پر ہوتے ہیں. پہلا تعلیم کا، کہ تعلیم عام طور سے سب کو ایک درجے میں ملنی چاہیے. بات سمجھ لیجیے گا میں کیا رہا ہوں. تعلیم بنیادی طور سے سب کو ایک درجے میں ملنی چاہیے. تعلیم کا مرحلہ الگ ہے، پھر تعلیم میں تخصیص کے مرحلے الگ ہیں. ہائی اسکول تک یا انٹر تک تعلیم کا نظام ایک ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی ٹیچر بنتا ہے. تخصیص کے درجات الگ ہیں، تخصیص کا نظام الگ ہے، تعلیم کا نظام الگ ہے. تعلیم درجے اول سے لے کر کے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی میں تفصیل وضاحت کر دوں گا. ابھی میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ نے 2 بنیادی فیصلے سنائے ہیں. 2 بنیادی فیصلے. حالانکہ مسلمانوں کے ان فیصلوں سے کوئی بہت زیادہ مطلب ہوتا نہیں ہے. مسلمان اپنی دنیا میں مگن ہے. اب شادی کا سیزن چل رہا تو اس وقت کو بات ہی نہ کرو کسی سے. ہر ایک اتنا بزی ہے کہ بس کون سا کپڑا، کون سا جوتا، کون سا چپل، اور کون سے بال، اور کون سا رنگ، اور کون سا روپ، اور کیسی پتلون، اور کیسے پیجامے، اور بس اسی میں بیچارہ لگا ہوا. کون سا گاڑی، کون سا گھوڑا، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کس میں جانا ہے. اور بڑا جھگڑا تو تب پیدا ہوتا ہے جب شادی میں بھیجنے لگو تو پیچھے کی سیٹ پہ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ پیچھے بیٹھنے والا ہمارے معاشرے میں بیچارہ وہ SC ST میں سمجھا جاتا ہے، گرا دبا کچلا. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب 6 مہمان بھیجنے ہیں تو 4 گاڑی کرنی پڑے گی، کیونکہ پیچھے تو کوئی بیٹھے گا نہیں، تو آگے ہی بیٹھنے کے لیے سب کو الگ الگ گاڑی چاہیے. یہ بھی ایک بڑا نظام. خیر وہ بات کی بات. تو میں بات عرض کر رہا تھا کسی بھی حکومت کے، بہت اچھی طرح سنیے گا، کسی بھی حکومت پر اس ملک کی عوام کے 3 بنیادی حق ہوتے. ایک تعلیم. تعلیم اگر حکومت عوام سے پیسہ وصول رہی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس ملک کا ہر باشندہ، غریب، بھکاری اور مالدار کاروباری، سب کے سب یہاں کی حکومت کو پیسہ دے رہے ہیں. وہ ٹیکس کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی ٹیکس کی شکل میں ہو، GST میں ہو، سیل ٹیکس میں ہو، انکم ٹیکس میں، سینکڑوں طرح کے ٹیکس ہیں جو ہے نظام جو چل رہا ہے. تو حکومت اگر پیسے لیتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کے 3 حقوق کا خیال کرے. پوری دنیا کے ممالک کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنی عوام سے پیسہ وصول رہے ہیں تو 3 بنیادی چیزوں کا خیال کریں. اس میں ایک ہے تعلیم. میں تعلیم کی بات کیوں کر رہا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی مدارس کو لے کر کے، یہ بات یاد رکھیے، مدارس کی 2 نوعیتیں ہیں. ایک مدارس اسلامیہ ہے، ایک مدارس عصریہ ہے. 2 سسٹم ہے، یاد رکھیے گا. مدارس اسلامیہ پر حکومت کا کوئی احسان نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے. اور مدارس اسلامیہ پر مسلمانوں کا بھی کوئی احسان نہیں. یہ بھی صاف لفظوں میں کہہ دوں. اب آپ کہیں گے کیسے احسان نہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ صدقہ کاہے دے رہے ہو مدرسوں میں؟ بند کرو اسے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تمہارے زکوٰۃ و صدقات مدارس میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. زکوٰۃ 2.5% اور تمہاری زندگی کے حقوق میں صدقات جو 1-2% ہے، یہ آپ اپنے لوگوں پر، عوام پر، غربا پہ خرچ کریے. آپ اپنے اصلی مال کا 5% طے کریے کہ آپ دین کی تعلیم پر لگائیں گے. آپ اپنی اصلی گاڑی کمائی کا 25 سے 50 سے 75% حصہ اپنے بچے کے درجے اول سے ہائی اسکول سے انٹر سے انٹرنس سسٹم تک نہیں لگاتے ہیں کیا؟ آپ 2-3 لاکھ روپے فیسیں نہیں بھر رہے ہیں کیا؟ اب 5-8 لاکھ روپے کے کورس اپنے بچوں کو نہیں کرا رہے ہیں کیا؟ اگر آپ کرا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری تھی
کہ آپ زکوٰۃ و صدقات اپنی جیب میں رکھیے، گلی محلے سڑکوں علاقوں یتیموں غریبوں کو ڈھونڈ کر جا کے دے کے آئیے۔ یہ فتویٰ نہ دیجیے ہم مدرسوں کو دیتے ہیں پتہ نہیں ادا ہوتی کہ نہیں ہوتی، جیب میں رکھیے فتویٰ، اور زیادہ ادا ودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بے وجہ کی بات ہے، یہ فتوے سنایا نہ کریے بہت زیادہ۔ کہنے لگے مدرسہ دینا تو مدرسہ چاہتے ہیں، پتہ نہیں مدرسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ بڑی ٹینشن ہے۔ پان گڑیا بیڑی میں اڑا گئے، پھٹے نیچے کپڑوں میں اڑا گئے، جوئے میں اڑا گئے، دارو اور نشے میں اڑا گئے، تب نہیں پوچھا فتویٰ کہ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ 2-2.5 روپیہ 4-3 روپیہ دے دیا، ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو بڑی ٹینشن والی بات۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ مدارس کی 2 قسمیں، ایک مدارس عصریہ، مدرسہ کہو اس کو یا پھر اس کو کانوینٹ اسکول بولو یا جو آپ چاہے وہ بولو۔ اب مسئلہ یہ کہ مدرسہ بولا جاتا تو بیکورڈ لگتا ہے، تھوڑا مطلب تھوڑا دبا کچلا، اور کانوینٹ ہوتا تو تھوڑا مطلب ہائی فائی ہوا تھوڑا، اور تھوڑا سا اچھا انگریزی نام رکھ دیا جائے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ لے چکی بات ہے، ان باتوں میں مسلمان قوم پڑی ہے، خدا بہتر جانے۔ تو مدارس کی 2 قسمیں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ مدارس عصریہ کے تعلق سے ہے، یعنی دنیاوی تعلیم جو مدارس دے رہے ہیں درجے اول سے ہشتم یعنی درجے 8 تک، اس میں بہرحال وہ مدرسہ بورڈ بھی ہے یو پی میں، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہیں، وہ ساری تفصیل میں آپ سے اس وقت عرض نہیں کر سکتا۔ مدارس اسلامیہ کے تعلق سے حکومت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس نے کہ مدارس اسلامیہ مسلمانوں کی ذاتی جاگیر ہے، یہ مسلم قوم کی جاگیر ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں 2-4-10 مدرسے چلتے ہیں تو یہ مسلم قوم کے ہیں، اس کا تعلق حکومت سے ذرہ برابر نہیں ہوتا۔ یہاں پر قرآن پاک کی ناظر حفظ کی تعلیم سے لے کر شعبہ عربی کی حدیث، تفسیر، فقہ اور عربی ادب، اس کی تعلیم کا نظام پایا جاتا ہے۔ یہ سارے نظام آپ کی مساجد میں جو مؤذن ہوتے ہیں، یہ امام ہوتے ہیں، یہ آپ کے علاقے میں علماء ہوتے ہیں، یہ قراء ہوتے ہیں، یہ مفتی ہوتے ہیں، یہ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق مدارس اسلامیہ سے ہوتا ہے، اور مدارس اسلامیہ پر ہر حکومت کی نگاہ ٹیڑھی تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ کو جو نظام ہے وہ پوری دنیا میں ایک صحیح نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کہتا ہے کہ چوری کرنے والا چاہے سرکاری ملازم ہو، چاہے سرکار کا فرد ہو، چاہے عام آدمی ہو، سزا کے لائق سب ہے۔ چونکہ مدارس کے نظام میں جو سسٹم ہے برابری کا وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ اگر کوئی وقت کا عالم اور مفتی بھی شراب پی لے، نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کا کوئی غریب آدمی بھی شراب پی لے تو کوڑے عالم صاحب کے بھی مارے جائیں گے اور کوڑے عام آدمی کے بھی مارے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چوری کرنے والا اگر مسلمانوں میں وقت کا علامہ ہو، سب چھوڑو، مکہ مکرمہ کا نعوذ باللہ امام ہو، پوری دنیا کا امیر المؤمنین ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، مسلمانوں کا حکمراں ہو، اگر چوری ثابت ہوگی تو ہاتھ اس کے بھی کٹیں گے۔ یہ مدارس اسلامیہ کی تعلیم کا نظام ہے۔ مدارس اسلامیہ میں اگر کسی کو نفرت ہے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مدارس کے نظام کی سچائی سے واقف نہیں۔ اگر مدارس کا تعلیم کا نظام دنیا میں عام ہو جائے تو سارے فتنے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، کوئی شک نہیں۔ یاد رکھیے مدارس اسلامیہ کی تعلیم کا نظام ہر نظام کے مطابق ہوتا ہے، ہر تعلیم کے نظام کے مطابق ہوتا ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والا آپ کو تجارت کرنے سے روکتا ہو، کاروبار کرنے سے روکتا ہو، لین دین کرنے سے روکتا ہو، آپ کو ایک نظام کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے مدارس اسلامیہ کی تعلیم میں وہی نظام رائج ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مدارس اسلامیہ کی تعلیم کا جو نظام ہے اس کی ذرائع آمدنی کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، تحقیق ہونی چاہیے، ہم خود کہتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے دارالعلوم دیوبند کی آمدنی کی تحقیق سرکار کر چکی ہے،
दारुल-उलूम नदवतुल उलमा की आमदनी के ज़राए की तहकीक सरकार बाकायदा कर चुकी है। आप पता नहीं वाकिफ है कि नहीं वाकिफ है, दारुल-उलूम देवबंद पर इससे पहले की जो हुकूमत थी, जिसके लिए मुसलमान दुआएं मांगते फिरते फलाने आ जाए फलाने आ जाए, आज तक मुसलमान ये नहीं मांग पाए कि ऐ अल्लाह वो हुक्मरान अता फरमा जो तेरी आवाम में भलाई करने वाले हो। हम नाम ले लेके फलाने ढमकाने पता नहीं किन बेईमानों कैसे वाहियात लोगों के लिए दुआ करते। मुस्लिम कौम का हाल तो मैं कहता हूँ बड़ा अजीब है ना। अब दुआ हो रही अमेरिका में फलाना वाला हट जाए फलाने वाले आ जाए। जो फलाना वाला आया है, जो अभी आया है, जो जनवरी में इख्तिदार संभालेगा, जो जनवरी में बैठेगा कुर्सी पर, आपको मालूम है कि उसी ने बैतुल मक़दिस का जो यरूशलेम का हिस्सा है, उसने इस्राइल की राजधानी इसी ने तो तस्लीम कराई है जो अभी जीता। इसके लिए मुसलमान दुआ मांगे। मुसलमान को परायों की गलती इतनी जल्दी भूलती है और अपनों की थोड़ी सी चूक फिर खानदान तक नहीं भूली जाती। पता नहीं कुछ किस किस्म की कौम। अपनों को माफ करना, दूसरों की तकलीफ का ख्याल रहना, ये मुस्लिम कौम में तो खत्म हो गया। दूसरी दुनिया में जी रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दो बुनियादी फैसले आए हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बुनियादी किरदार याद रखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की जाती जायदाद है। मुसलमानों ने अपने पैसे से, जैसे भी सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह भी उसको कायम किया, जैसे भी कायम किया, जिस नौयत से कायम किया, आपने कभी इनकी तारीख पढ़ी है कि कितनी तकलीफों से उन्होंने ये इदारा बनाया था, इसका पुराना नाम क्या था और फिर क्या वजूहात रही कि इसको उन्होंने, तो इल्हाक तो हुकूमत से कराना पड़ता है। हिंदुस्तान में अगर आप बाशिंदे हैं तो आपके पास पैन कार्ड होंगे, आई कार्ड होंगे, आधार होंगे, होते नहीं होते, तो ये आपका हुकूमत से इल्हाक ही तो है कि आप हुकूमत को बताते कि फला इब्ने फला साकिन फला रहते फला जगह फला, यही तो होता है। तो अगर इदारे भी कराएंगे आपको भी कराना, इसमें कोई मसला नहीं। तो तीन बुनियादी हक है। एक बुनियादी हक है तालीम का। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम के मसले का हल निकाले। मदारिस इस्लामिया यानी जो दीनी तालीम देते हैं, वो मदारिस जो दुनियावी तालीम देते हैं। और याद रखिए, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम का एक फर्क बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। हिंदुस्तान में दीनी तालीम हासिल करने वाले मुसलमान बच्चों की जो फीसद है वो 1 से 1.25% है। 100% में 1.5% मुसलमान बच्चा दीनी मदरसों में जाता है, बाकी सारा बच्चा बाहर है। सारा बच्चा बाहर कहाँ है ये तो सब आप भी जानते हैं, इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। मुस्लिम कौम में बहुत ज्यादा तो हाई स्कूल पास हो गए तो बहुत बड़ा तीर चला लिया, और जब हम इंटर पास कर लिया तो समझ लीजिए कि इनसे बड़ा कोई काबिल नहीं, और अगर बीए पास कर ले तो शादी के लाले पड़ जाते, इतना काबिल लड़का है शादी कैसे होगी, फिर उसकी भी डिमांड बढ़ जाती, बीए किया है तो कार से नीचे नहीं उतरेगा, कार चाहिए शादी में। वो अलग बात है कि दूसरे महीने बेच के फिर अपना ही खर्चा चलाए, वो दूसरी बात है, चाहिए कार, इससे नीचे नहीं होगा। ऐसी वाहियात तरीके, जो चीज शरीयत में इतनी आसान थी मुसलमानों ने अपनी गलती से इतनी मुश्किल कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, रेप मुश्किल हो जाए, बलात्कार मुश्किल हो जाए। लेकिन मुस्लिम कौम 50,000 रुपए लुटा कर जिना तो कर लेगी, होटलों में चली जाएगी। अब तो बड़े काबिल लोग हैं, घर ही पे लोग बुला लेते हैं, जो सुनने में है, मुझे नहीं मालूम, देखो ये बातें सुनने वाली और मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। लेकिन बिस्वा भी मुझसे खाली नहीं है, बिस्वा में भी बड़े काबिल और मालदार लोग बसने लगे हैं। घर घर उनके यहाँ भी ये तमाशे हो रहे हैं, और बाकायदा जो रिजॉर्ट में हो रहे हैं और शादी घरों में हो रहे हैं, वो तो सबको मालूम है, कोई चीज छिपी नहीं है। बस अल्लाह इस कौम की हिफाजत फरमा दे। इस कौम के पास पैसा आया नहीं कि बस फिर देखो कि दुनिया में कानून क्या करेगा जो हम करके दिखाएंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। खानों में देख लो, कपड़ों में देख लो, रहन सहन में देख लो, जबान बदल जाती है। आज से 5 साल पहले जो साहब बेचारे सिर्फ और सिर्फ रोजाना 2 रोटी भर कमाते थे, आज उनके पास कहीं से पैसा आ गया तो यूं समझ लो कि बस जबान सुनने लायक नहीं रहती, उनकी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती फिर उन जनाब से। दुनिया के सबसे बड़े मालदार कानून जनाब वाला वही बन जाते हैं, फिर तो पूछो नहीं उनकी जबान में क्या रह जाता है। कोई शऊर नहीं। मुस्लिम कौम
نہ عزت ہضم کر پا رہی ہے، نہ دولت ہضم کر پا رہی ہے. عزت مل جائے پھر دیکھو ان کا حال کیا ہے، منہ پھلائے پھلائے گھوم رہے ہیں جگہ جگہ. شادیوں میں تو خیر اس کا رواج ہے کہ بھیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے، نہیں شادی کے لیے پریشان ہو نہ ہو، فلانے رشتہ دار ناراض ہیں ان کو منائے، پھر ان کو منائے، پھر ان کو منائے. ایسی لعنت چھائی ہے مسلم قوم پر. شادی کرنے والے بیچارے ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب حالت ٹھیک نہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے یار فلانے ناراض جب منائے گئے تو دوسرے اس لیے ناراض ہے ان کو کاہے منائے. تو ہم نے کہا کیا بیوقوف آدمی ہے، تیری بیٹی کی شادی ہے ایک عالم کو بلا دے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے مسلم قوم میں، مسلمانوں میں بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی کرے بارات نہ لے جائیں، تو سامنے والا معلوم کیا کہتا ہماری اتنی بے عزتی کرائیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ 4 مہمان کو کھانا نہیں کھلا پا. اب اس کی بھی ٹینشن. اگر سامنے والا بیچارہ نہ لے جانا چاہے بارات تو یہ بھی ٹینشن. اور اگر کوئی آدمی بیچارہ بارات سنبھالنے لائق نہ، وہ کہہ رہا ہے بھیا 2-4-10 آدمی آ جائیے، 2-4-10 آدمی ہم آ جائیں، اور جو ہمارے لڑکے کی شادی میں لوگ تانا دیں گے کہ کہاں شادی کر دیے بھوکھوں کے گھر. یہ بھی مسئلہ ہے. تو سارے مسائل سے گھری تو، اور ایسے مسئلے ہیں جو مسئلے تھے ہی نہیں، کبھی تھے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا عاشق رسول. ابھی دیکھو کوئی بات ہو جائے تو سب سے لمبا چوڑا جھنڈا ڈنڈا ٹوپا سب کھوپڑی پہ سوار ہوگا، لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا. اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح مسجدوں میں کیا کرو. کتنے فیصد مسلمان مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں؟ حالانکہ ایک طبقہ وہ بھی ہے نکاح مسجد میں کرتا ہے اور مسجد کے پیچھے ٹنٹ لگا کے سارے ہنگامے کرتا ہے. بھائی مسجد میں نکاح کا مطلب کیا تھا؟ مسجد میں نکاح کا مطلب یہ تھا کہ سادگی سے نکاح کرو اور کھانے کی ایک بات سن لو، شادی میں بہت اچھا کھانا کھلاؤ. شریعت اس کو نہیں روکتی. شریعت ان رسموں خرافاتوں، پیلے کپڑے نیلے کپڑے ہرے کپڑے، اچھا یہ بھی چلن ہے. شادی سے 10-12 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک ہلدی چلتی ہے، پھر وہ مہندی چلتی ہے، اور سب کے الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں، پورے سب کے ڈریس الگ ہوتے ہیں، اور وہ سب فوٹو کھچیا الگ ہوتے ہیں اور ویڈیو بنیا الگ ہوتے ہیں. اور ایک بات اور ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، اگر ابھی کسی کے گھر میں گھسنے لگے تو لاٹھی ڈنڈا دے کے مارے گا، اور فوٹو گرافر اور ویڈیو گرافر کو اپنے ہی گھر میں گھسیڑے بیٹھا ہے 3 دن سے، اور سارے فوٹو سارے ویڈیو اس کے ہاتھ میں، خدا بہتر جانے کہاں کہاں لے کے گھوم رہا ہوگا. وہ اپنے ہی گھر کی بے پردگی اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی پیسے سے کرا رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب و تعجب کی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، آپ کو بہت شوق ہے فوٹو بازی کا، جیب میں آپ کے 1 لاکھ روپے کے موبائل رکھے بھائی، اتنا زبردست نہایت کالے انسان کا بھی بہت خوبصورت فوٹو بن جاتا ہے. اس میں سنا ہے میں نے بن جاتا ہے، اس میں کچھ سسٹم ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لوگ بتاتے ہیں. اب یہ نہیں کہتا ہے، لوگ خوبصورت لوگ بھی ہیں، ان کے فوٹو تو خوبصورت آتے ہی ہوں گے، جو نہایت کالے ہیں شاید ان کے بھی سنتے خوبصورت فوٹو بن جاتے ہیں. بڑا عجیب ہوتا ہے. ابھی ایک جگہ نکاح تھا، شادی ہونے لگی، شادی میں عورت کو معلوم ہے کہ جو فوٹو دکھایا تھا لڑکا دوسرا ہے. یہ بھی ایک چلن پڑا. بھائی مسلمان ہو کر اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو بڑی بےخودی بات ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں میں، وہ پورا سامان سجا جیسے بازاریں لگتی ہیں. بازار دیکھیے آپ نے ایک لوگ آپ نے بازاریں پتہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی، سڑکوں پر جیسے سامان بک رہا ہوتا ہے ایسے شادی جن گھروں میں سامان سجا ہوتا ہے، سب پورا ڈبے سے لے کے اور وہ پانی کے گلاس سے لے کے اور سب بچھونے بسترے. تصور کرو جو مرد اور عورت اکیلے میں اپنے کمرے میں ایک ساتھ رہیں گے، جن بستروں پہ جن کپڑوں میں، وہ تو سارے لوگوں کی نگاہ میں آ چکے ہیں، نظر تو سب کی لگ چکی ہے. کسی کی ہائے لگی ہے تو ماشاءاللہ کہنے والے تو 5% ہوں گے. بھائی اگر کسی نے جہیز دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ کہتا ہے. یہی دے پائے بس، اس سے زیادہ بس یہی تو ہوتا. اچھا اور کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ واہ ماشاءاللہ کیا کپڑے کے، ماشاءاللہ کیا کون کہتا ماشاءاللہ؟ کتنوں کے منہ سے آپ نے سنا ماشاءاللہ؟ یہ جو سڑکوں پہ بازار لگائے، چوراہے پہ دکان سجائے رہتے ہیں جہیز کے عنوان پر. اور جہیز کیوں چلا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے وراثت ختم کر دی، اس لیے جہیز کا چلن ہوا. جہیز ختم کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ دیجیے. اور ایک بات عرض کروں، 95% مسلمان وراثت کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے، بولنا پسند نہیں کرتے، اپنی بہنوں کا حق دینا پسند نہیں کرتے. ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب نے 20 لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب بیٹی کو اتنا جہیز تو دے دیا، تو تم نے اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز لے بھی تو لیا، برابر تو کیے بیٹھے، یہ تو وراثت کہاں سے ادا ہو گئی؟
کیا بیہودی باتیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھو یہ جو ہمارے یہاں شادیوں کا چلن چلا ہے اور بے تکی واہیات طریقے پر شادیاں شروع ہو گئی. شادی میں خوشی منانا. ایک حدیث اور سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کے سگے چچیرے بھائی ہیں اور دنیا میں قرآن سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھا ہے صحابہ کرام میں بڑے صحابہ کو چھوڑ کر تو عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے. ان کی بڑی فضیلت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو عبداللہ ابن عباس کی کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ ایک مرتبہ وہ اور ایک صحابی شادی میں بیٹھے ہوئے تھے اور شادی میں کچھ تفریحی باتیں مذاق ہو رہا تھا، لیکن ہمارے تفریح سے زیادہ تذلیل ہوتی. یاد رکھیے تفریح اس کو کہتے ہیں جس میں دل کھل جائے، دل خوش ہو جائے. اور ہمارے تفریح نہیں ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، اوٹنگ ہوتی ہے. چار لوگ بیٹھ گئے، کسی ایک کو گھیر کے نشانہ بنا دیتے، پھر جو اس کی ہماری جملوں میں پیائی، جو جس کو بولتا ہے پیائی جس کو بولتے، جو اس کی دھلائی اور پیائی شروع ہوتی تو بیچارہ وہ ذلیل ہو جاتا بیٹھا بیٹھا. اور چار بڑے لوگ کسی چھوٹے کو نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ تو بیچارہ دبا کچلا ہے، وہ تو بولے گا نہیں. کسی بڑے کو نشانہ اپنے برابر کے لیول کو نشانہ بنا کے دیکھو کبھی، تب پتا چلے گا ساری قابلیت دھری رہ جائے گی. تو یہ جو تماشے ہوتے ہیں، خرافاتیں بہت سرائج ہوگی ہمارے یہاں. ان سب چیزوں سے بچنے کے راستے یہی ہے کہ دین صحیح طور پر آنا چاہیے. شادیاں ہماری دین کے مطابق ہونی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا دو صحابی بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، شادی چل رہی تھی، شادی میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اچھے صاف ستھرے نئے نویلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شاندار کھانے کا انتظام تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، سلام علیکم السلام، اور خوشی کی باتیں ہو رہی تھی. اور تھوڑا بہت نعت شعر و شاعری کے دور بھی چل رہے تھے. ڈی جے نہیں بج رہے تھے جناب. ہاں ڈی جے میں نہیں آئے گا، وہاں نعت بجے تو ہم ڈی جے بجا دو. ڈی جے اور نعت میں فرق ہے. ڈی جے پہ کمر مٹکانا اور نعت سن کے دل کا جھوم جانا، دونوں میں فرق. جس چیز کو سننے سے دل اللہ رسول کی محبت میں جھوم جائے وہ دوسری چیز ہے. ڈی جے میں دل نہیں جھومتا ہے، کمریں جھومتی ہیں، سر مٹکتے ہیں، ہاتھ پیر جھومتے ہیں. اس کے جھومنے کا اعتبار نہیں ہے، کمر نہیں مٹکانی ہے. تو عجیب بات ہے، پہلے عورتوں ہی کا کام تھا کمر مٹکانا، تو مرد بھی اس میں پیچھے نہیں ہے. ایک وہ بنایا جاتا ہے کہ اسٹیج بنایا جاتا ہے، وہ ڈی جے اور سسٹم بنایا جاتا ہے. شادی میں پھر کچھ نچنیاں ناچتے بھی ہیں باقاعدہ، وہ اپنا ڈانس دکھاتے ہیں، پھر باقاعدہ وہ اس میں پھر پیسے بھی لٹائے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں مجرا کرتے تھے تو نچنیاں عورتیں ناچتی تھی تو پیسہ لٹا دیا جاتا تھا. اب بیچارہ مسلمان خود ہی ناچ لیتا. شادی میں ایک سیلفی پوائنٹ بنایا جاتا ہے، پھر وہ اس میں گھومتے ہیں تو پھر اس کا بھی سب سسٹم ہوتا ہے. دیکھ بھائی میں نے سنا ہے، دیکھ بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، اور میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلم قوم کی خوبیاں یہ نہیں تھی. مسلمان قوم کی شادیاں بھی دین تھی، اور دین کا مطلب سن لو، بس اسی پر بات ختم کر دوں. میں بات عرض کر رہا تھا کہ دو صحابی بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور تفریح کی باتیں کر رہے تھے، کھلے مذاق کر رہے تھے. ایک بات سن لو، مذاق میں جب تک جھوٹ نہ بولا جائے جائز ہے. بہت سی تفریح کی باتیں، بہت سی خوشی کی باتیں، بہت سی باتیں کی جاتی. تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے آپ رسول اللہ کے گھرانے کے اتنے قریبی ہیں اور صحابی ہیں، اور شادی میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ دونوں چپ بیٹھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، بیٹھنا ہے بیٹھو، خوشی میں شریک رہو، یا چپ چاپ آگے چلے جاؤ. خوشی کی محفل ہے، کوئی میت نہیں ہوئی ہے جو چپ پہ منہ لٹکا کے بیٹھنا ہے. جہاں 10-20 لال کرسی پڑ گیا صبح سویرے سمجھ لو کہ کچھ ہو گیا ہے. ایک علامت ہوتی ہے ہمارے، اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے. لیکن میں عرض کر رہا تھا خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہ فطری بات ہے. کون کہتا ہے خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ شادی میں اچھے کھانے پکائیے، اچھا انتظام کریے، نئے نویلے کپڑے پہنیے، صاف ستھرا ماحول بنائیے، دو چار خوشی کی باتیں کریے. آئے ہوئے مہمانوں کا پھول دے کر استقبال کر سکتے ہو تو کریے، ضروری نہیں ہے. بہرحال پھول دے کر ایک استقبال کا رواج ہے، شریعت میں اجازت ہے، جائز ہونے کی بات نہیں کہہ رہا میں. اگر کوئی مہمان آپ کا آئے پھول، لیکن مہمان ہی تک پھول پیش رکھیے گا. آپ پھول کہیں آگے لے کے چلے جاتے، وہ سب چیزیں خرافات ہیں. وہ سب آپ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ تذکرہ کرنا نہیں چاہتے، بے تکی بات پڑ جاتی ہے. پھول پیش کریے، پانی بٹھا کے پلائیے، کھانے کے لیے سلیقے سے
بہتر ہے زمین پر کھلائیے. اگر زمین ہموار نہ ہو، مناسب نہ ملے، شادی میں دو طریقے چلتے ہیں. مولوی صاحب ادھر چلے جاؤ زمین پر ہے، تم سیٹھ جی ادھر چلے جاؤ کرسی پر ہے، اور تم بڑے قابل آدمی ادھر چلے جاؤ کھڑے کھڑے. تینوں سسٹم میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، نہ اللہ سے جھگڑا چاہتے ہیں نہ شیطان سے جھگڑا چاہتے ہیں. وہ اللہ سے جھگڑا نہیں چاہتے، اس لیے مولوی صاحب کو بٹھا کے کھلا دیا. امام صاحب آ جاؤ، کھڑ ادھر چلے جاؤ. اگر امام صاحب دھوکے سے ادھر کہاں جاتے، ادھر چلے جاؤ. امام صاحب کو ادھر بھیج دیتے. اگر سیٹھ جی آ جائے تھوڑا اپ ٹو ڈیٹ بڑھیا شاندار، اور سیٹھ ادھر کہاں، آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ بیٹھ نہیں پائیں گے. کوئی آدمی سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھانا چاہے تو یہ نہیں کھانے دیتا. کیوں؟ ارے سماج میں عزت کیا رہ جائے گی، ہم تم کو بیٹھا نہیں پائے، ادھر چلے جائیے. اور باقی جو ٹھوٹ ایسے ہوتے طبقہ چل رہا ہوتا ہے، کھڑا گٹر ادھر آیا ادھر مارا. صبح کیا ہوگا پتا نہیں، علاج میں کتنے پیسے لگیں گے پتا نہیں. فی الحال جو ہے اسے نپٹاؤ، باقی دیکھا جائے گا. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ پیٹ اپنا ہے یار، کیا جو کچھ بھی چاہے کھا لو گے؟ ہر چیز نہیں بھری جاتی بھائی، یہ پیٹ ہے، نظام ہے اللہ کا. کچھ بھی دے جنادن کھانسی آ رہی نہیں، کلفی بھی مار دی جائے، آئس کریم بھی مار دی جائے، ٹھنڈا بھی مار کاہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ملے نہ ملے. تم زندہ بھی تو رہنے کی فکر کرو. دیکھ رہے بیماریوں کا دور چل رہا ہے اور ایسے کچھ بھی مار جاؤ گے. خیال رکھیے. تو میں بات عرض کر رہا تھا، آپ سارے انتظام کریے. پردے کا انتظام تو شادیوں سے ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. اس سے واحد بات یہ ہے، عورتوں کی مجلسوں میں مرد کھانا کھلاتے ہیں. اس سے زیادہ گندی کوئی بات ہی نہیں، اس سے زیادہ واحد کوئی بات ہی نہیں. عورتوں میں کھانے کے لیے آپ محلے میں جو بڑی بیویاں ہیں ان سے بات کریے، چچی پھوپھی نانی دایا ہمارے گھر میں کھانا کھلوا دیجیے گا. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ کون چھوئے، سب تو بلو 5-10 کلو کے لاد کے آتے ہیں تو کون اٹھائے گا؟ اپنا ہی اٹھنا مشکل ہے تو کسی کا کیا اٹھائیں گے؟ اس طرح کی چیزیں سب رواج میں آ گئی ہیں. خدا خیر کرے. اور بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ بالکل ایک دم وہ کاغذ ٹشو کہتے ہیں اس کو، ہم کاغذ کہہ رہے ہیں، سب بالکل ایک دم ایسے ایسے ایسے. ہر وقت آدمی بھی بیچارہ ہر وقت لگائے رہتا ہے کہ جو پوچھ پاچھ کے آیا کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، ورنہ لکیریں پڑ جاتی ہیں. ارے کیا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تمہارے کام ہے. ارے تم کو اللہ نے مسلمان بنایا، دین دیا ہے، شریعت دی، اللہ کا قانون دیا ہے. خوشیوں کے موقع پہ خوشیاں مناؤ، غم کے موقع پہ غم مناؤ، لیکن ایسی خوشی نہ مناؤ جس سے اللہ غصہ ہو جائے. ایسی خوشی نہیں میں خوشی مناؤ. کس نے روکا؟ یاد رکھو، خوشی تب تک جائز ہے جب تک اللہ ناراض نہ ہو، اور جب خوشی سے اللہ ناراض ہونے لگے تو خوشی نہیں ہے. یہ تمہارے لیے مصیبت ہے جو قیامت میں بڑی تکلیف بن کر آئے گی. اس لیے شادیوں کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو. کھانا مل جائے سبحان اللہ، نہ ملے تو پوچھ لیا اور دم نہیں تھا. اور پھر اور جو گالی دی جاتی ہے وہ تو بھائی اللہ معاف فرمائے تو بول بھی نہیں سکتا کوئی، جس طرح کی گندی گالی دی جاتی ہے. ارے بیچارہ کسی نے پوچھ لیا، نہیں کھانا بچا، کوئی زیادہ کھا گیا. اور بعض تو اس لیے اترتے کہ پورا اٹھا کے ہی پلٹ دینے کے قائل. انہیں دائیں دیکھتے نہ بائیں، سیدھا دیکھو. پھر اس کے بعد اس میں جب پلٹ لیتے تب چھانٹتے کون سی کھانی ہے. ارے بھائی کٹورے میں سے اندازہ لگانے، چیل جیسی تو نگاہ ہے، دیکھ لیتے کون والی بوٹی کھانی. یار جو حصے میں آ جائے کھا لو، نہیں آتی ہے چھوڑ دو، آگے جاؤ. یار دوسرے ہی کا مال ہمیشہ کھاؤ گے، کما کے کھاؤ بھائی. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے کھائے، لیکن ہمارے سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو دوسرے کے دسترخوان پہ اڑایا جائے. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ دوسرے کا مال اڑانے کے لیے آئے ہو. خیال رکھو کسی کی عزت کا. کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، آئے ہوئے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرو. لوگوں کے ایک دوسرے کی عزت کرو، قدر کرو. شادی کا موسم ہے، خیال رکھو. میں 3 بنیادی باتیں عرض کر رہا تھا، پھر عرض کر دوں گا. بات یہ آئی کہ دو فیصلے حکومت کے آئے ہیں موجودہ وقت میں. بہت زیادہ خوش نہ ہوا کریے، حالات ماحول کو سمجھیے، اپنے دین کی حفاظت آپ خود کریے. اللہ کو اپنے دین کے بارے میں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے کہ کوئی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں. اللہ جب چاہیں گے اپنے دین کی حفاظت کر دیں گے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمارے تمہارے لیے اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کی محنت کریں. اس لیے اپنی رشتہ داریوں کا خیال رکھیے، روٹھوں کو منائیے، جو مانے ہوئے ہیں ان کی قدر کریے. شادیوں میں ایک دوسرے کی عزت کریے. مل جائے کھا لیجیے، نہ ملے اللہ کی طرف سے شکر ادا کریے. کہ اللہ رسول اللہ کیا فرماتے تھے کہ مجھے ایک وقت ملے کھاؤں تو الحمدللہ کہوں، دوسرے وقت نہ ملے تو فاقہ کروں اور اللہ سے دعا کروں
لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 3 وقت تو بھرپیٹ ہونا چاہیے، باقی کچھ عصر بعد بھی ہو جائے، تھوڑا مغرب بعد بھی ہو جائے، تھوڑا رات 11 بجے بھی ہو جائے، یہ مطلب کوئی اور بھی کام ہے، یہی ایک عدد پیٹ بچا، ساری محنت پیٹ کے لیے ہے۔ ٹھیلے والے کروڑپتی ہو گئے، بسوا میں بعض ٹھیلے والے کروڑپتی ہو گئے کھا کھا کے، اور مسلمان بیچارہ کھا کے بیچارہ کچھ نہیں بن پا رہا، اور ساری جگہ پیسہ یہی لٹا رہا۔ کوئی ٹھیلا، کوئی بیکری، کوئی دکان چلے جاؤ، اگر کھانے کی ہے 100 میں سے 80 مسلمان ملیں گے، 20 ہی غیر ہوں گے۔ ان کا ایک ہی کام ہے، بس ہائے ہائے ہائے، یہ تھوڑی ہوتا ہے، اسی کے لیے پیدا ہوئے، بس خالی مرچا، نمک، تیل، گھی، یہی یار تم بہت بڑے کام کے لیے پیدا ہوئے، تمہارا کام ہے پوری دنیا میں دین کو عام کرنا، اللہ کا دین سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، بتانا۔ اس لیے کوئی حکومت تم پر احسان نہیں کرتی، حکومت تم سے پیسے لیتی ہے، تمہارے 3 حق اس کے اوپر ہے، ایک تعلیم کا، دوسرے صحت کا۔ صحت میں بنیادی چیزیں، اگر کوئی بیمار ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علاج کرائے، ذمہ داری۔ اور تیسری چیز ہے غذا، یعنی پیٹ بھرا ہونا۔ اگر 5 کلو راشن ملتا ہے تو حکومت کا احسان نہیں، حکومت اس کے پیسے وصولتی ہے عوام سے۔ 3 حق ہر ہندوستانی کے، ہندوستان کی حکومت پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور دنیا بھر کی حکومتوں پر ان کی عوام کے 3 حق ہیں، ایک تعلیم یعنی پڑھنا، دوسرے صحت یعنی دوائیاں، تیسرے غذا یعنی کھانا۔ یہ حق ہے، یہ دے کر کوئی احسان نہیں کرتا، کسی نے احسان نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے مسلمان بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے۔ آپ حضرات سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ اپنے پیسوں کی قدر کریے، پیسوں میں اس طرح آگ نہ لگائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ 10,000 روپے کا سوٹ ہر شادی میں سلوائیے، ارے ہو سکے تو ایک دوسرے دوست سے بدل کر پہن لیا کریے، کیا حرج ہے؟ اس دوست کو دیکھ لیجیے جو سیتاپور میں رہتا ہے، وہ یہاں نہ آیا، اس کا سوٹ بدل لیجیے بہت زیادہ اگر شوق ہے تو، ورنہ کیا اسی سوٹ میں ایک 10,000 روپیہ کا سوٹ میں شادی، پھر دوسرے میں پھر 20,000 روپیہ کا سوٹ۔ اتنی قابلیت نہیں ہونی، پیسے اس طرح نہیں برباد کیے جاتے، پیسے اللہ دیتے ہیں، تمہاری محنتوں سے دیتے ہیں۔ قدر کرو اپنے پیسوں کی، اپنے پیسوں سے اپنی دنیا بناؤ، اپنا دین بناؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، اپنا اچھا گھر بناؤ، رہن سہن بناؤ، صاف ستھرا ماحول بناؤ، پڑھا لکھا معاشرہ بناؤ، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرو، مسافروں، اجنبیوں کا خیال کرو۔ اور یہ جو تم پھٹے پرانے کپڑے، جاڑے آنے والے ہیں، ابھی انبار لگے گا، پھٹے پرانے سویٹر اب دیں گے غریبوں کو، کاہے غریب تمہارے پھٹے پرانے کپڑے پہننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یاد رکھو جو مسلمان غریبوں کو پھٹے پرانے کپڑے دے رہا ہے، بجائے ثواب کے اللہ کی لعنت کا شکار۔ بالکل صاف لفظوں میں سن لو، جس طرح تمہاری عزت ہے اس طرح اس غریب کی بھی کوئی عزت ہے۔ اس کو پھٹے پرانے کوٹ دو گے، تم نہیں دے سکتے، تم نیا مہنگا تو سستا نیا دے دو یار، کم سے کم دل تو رہے اس کا۔ اس لیے یہ نیکیاں نہ کرو جو نیکیوں کے بجائے گناہ، اس لیے طے کرو انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو اسلامی نظام کے مطابق بنائیں گے۔ کوشش کرو اپنے نکاح مسجدوں میں کرو، نکاحوں میں سادگی کرو، کھانے پینے کا انتظام خوب اچھا کرو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، بیجا پٹاخے، بیجا رسمیں، بیجا پتائی، نیلے پیلے ہرے پوت فوت کیا ہوتا ہے، وہ تو تماشا شروع ہوتا ہے، پورے کھانے کے کیک اٹھا کے منہ پہ مار دیتے، اتنے ذلیل آدمی کیک کھانے پینے کے منہ پہ مارنے کے لیے، اب اٹھایا تو وہی پہ مسل دیا، واہ واہ کیا قابلیت ہے۔ یہ کون سی جہالتیں ہیں بھائی، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے جو کھانے کے لیے دیا اسے کھاؤ، جو پہننے کے لیے دیا اسے پہنو، اور جو ملنے کے لیے تھا صابن شیمپو اسے ملو۔ تو بہت سی باتیں ایسی آتی رہیں گی۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، جتنی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان سب کو ہمیشہ باقی رکھے، جتنی ہونے والی ہیں اللہ ان کو آسانی سے نپٹا دے۔ سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے اللہ سے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، غریبوں مسافروں کا خیال رکھو، ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، اپنے پیسوں کی قدر کرو، پڑھائی میں پیسہ لگاؤ، تعلیم میں پیسہ لگاؤ، دین اور دنیا کی اچھی تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو قابل بناؤ، اپنے بچوں 3 لاکھ روپیہ شادی میں برباد کرنے کے بجائے اپنے بچے کو بی فارما ڈی فارما کرا دو، 3 لاکھ روپے میں دکان میں بیٹھے گا، 100 روپے کما کے لائے گا گھر میں، 3 لاکھ روپے اڑا دیے سٹ سے کونے میں بارود بنا کے اڑا دیے۔ کوئی طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا؟ پیسے ہیں تمہارے، کسی اور کے نہیں، تم نے کمائے ہیں، بربادی کے لیے نہیں کمائے ہیں، کمائے اس لیے تھے تاکہ آرام ملے، اور تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ یہ کون سی بات ہے؟ اگر اللہ دے رہا ہے تو قدر کرو، غریبوں کا خیال رکھو، اور بار بار کہتا ہوں اپنی مسجدوں کا خیال رکھو۔ کسی مسجد کا خرچہ 15 سے 30,000 روپے سے کم نہیں ہے۔ یہ جو 2-4 روپے تم لے کے آتے ہو بند کر دو یہ سب، اگر 2-4 روپے دینے ہیں تو اللہ کے واسطے دینا ہی بند کر دو۔
بالکل غلط بات ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں. اس پچھلے دو ہفتے میں باہر میں دونوں بار یہی بات میں نے باہر کہی. یہ روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے لے کے مسجد نہیں آیا کرو. یہ اللہ کا گھر ہے, احسان نہیں جتایا کرو. جس طرح اللہ دے رہے ہیں اسی طرح اللہ کے گھر میں دیا کرو. اگر اللہ تمہیں 100 روپے دے رہے ہیں تو کم سے کم 10 روپے تو اللہ کے گھر میں دینے کا عادی بنو. اللہ 1000 روپے تمہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم 100 روپے دینے کے تو عادی بنو. 15 سے 30 ہزار روپے مسجد میں خرچہ ہوتا ہے. بجلی ہے, پانی ہے, صفائی ہے, رہن سہن ہے, آنا جانا ہے, چٹائیاں ہیں, مصلے ہے, پانی کا انتظام ہے, گرم ٹھنڈے کا انتظام ہے, کرنا پڑتا. چل رہا 100 200 500 میں نہیں ہوتا بھائی. اچھے پیسے مسجدوں میں دو, اماموں کی تنخواہیں اچھی ہو, مؤذن کی تنخواہ اچھی ہو, تاکہ ان کا ایک روب ہو. تب تو مسلمانوں سے وہ کوئی بات کریں گے. وہ 100 200 روپے میں گزار رہے ہو دین. جیسے دین لے رہے ہو ویسے ہی اللہ دے رہے. ابھی تم سکوں والا دین لے رہے ہو تو اللہ سکوں والا دین دے رہے. جس دن روپیوں والا دین لو گے اللہ وہ بھی دیں گے انشاءاللہ. اپنی مسجدوں کا خیال کرو, مکتب کا خیال کرو, مدرسوں کا خیال کرو, والدین کا خیال کرو, اپنی ہر چیز کی قدر کرو. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں بھی عمل کی توفیق ملے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.